بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں فائنل ٹرم جون سے گیس پیپر کو ڈسکس کریں گے۔ کلاس جون سے وہ ہے 7 اور سبجیکٹ جون سے وہ ہے اردو، یعنی کہ اردو کے 7 کلاس کے گیس پیپر کریں گے۔ ٹوٹل پیپر جون سے وہ 100 مارکس کا ہے، جس میں 48 مارکس کی اس کی آبجیکٹیو ہے حصہ مروزی اور 52 مارکس کی اس کی سبجیکٹیو ہے کہ حصہ انشائیہ۔ آبجیکٹیو پارٹ یعنی کہ حصہ مروزی جون سے اس کے گیس پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں، جس کا کویسچن نمبر 1 ہے ماضی شکیہ کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا ڈی والا عرفان مسجد گیا ہوگا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 2، لفظ قدم کی درست جمع الجمع ہے۔ اس کا آنسر آئے گا بی والا قدمات۔ کویسچن نمبر 3، ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دینا اس مفہوم کا درست محاورہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا ڈی والا بات کا بتنگر بنانا۔ کویسچن نمبر 4، میر تقی میر اردو کے مشہور شاعر ہیں، اس جملے میں میر ہے۔ اس کا آنسر آئے گا سی والا اس کا تخلص۔ کویسچن نمبر 4، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس جملے میں لفظ وہ اس میں ضمیر کی قسم سے اے والا ضمیر شخصی۔ کویسچن نمبر 6، متضاد الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے، زمین و آسمان خدائی مظاہر ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 7، تذکیر کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا ڈی والا علی کھیل رہا ہے۔ کویسچن نمبر 8، درج ذیل میں سے مفرد جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا بی والا علی اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 9، استعارہ کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا ڈی والا پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھال لو۔ کویسچن نمبر 10، تانیث کے لحاظ سے درست جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا بی والا بہن نے اپنی کاپی مجھ سے مانگی۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 11، لفظ باغ کے لحاظ سے متلازم الفاظ والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا اے والا باغ میں ہری ہری گھاس پھول اور پودے تھے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 12، حرف علت کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا سی والا صبر کرو کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 13، اس کا آنسر آئے گا بی والا نیک نام نیک سیرت نیک بحث۔ کویسچن نمبر 14، مذکر غیر حقیقی کی مثال ہے۔ اس کا آنسر آئے گا بی والا درخت۔ کویسچن نمبر 15، حرف ندا کے استعمال والا جملہ ہے، اے اللہ ہم پر رحمت فرما، بی والا۔ کویسچن نمبر 16، وین کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا ڈی والا نانا جان نے ہمیں نصیحت کی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 17، متشابہ الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا اے والا کابل بہت قابل لوگوں کا شہر ہے۔ کویسچن نمبر 18، لفظ ابر کا درست لفظ ہے اے والا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 19، مترادف الفاظ پر مشتمل جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا ڈی والا استاد کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے۔ کویسچن نمبر 20، اس کا آنسر آئے گا اے والا یہ خبر سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 21، جس کا آنسر آئے گا اے والا پانی کی اہمیت کا۔ کویسچن نمبر 22، جس کا آنسر آئے گا بی والا وافر مقدار۔ کویسچن نمبر 23، جس کا آنسر آئے گا ڈی والا فٹ بال۔ کویسچن نمبر 24، بچوں کی پرورش کے حوالے سے والدین کا مثبت کردار ہوگا، ڈی والا بچوں کی تربیت اور رہنمائی۔ کویسچن نمبر 25، سیلابی صورت حال میں لوگوں کو چاہیے کہ سی والا فوراً محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ کویسچن نمبر 26، گلوبل وارمنگ کے اسباب کے لیے اہم ہے۔ اس کا آنسر آئے گا اے والا جنگلات کا تحفظ۔ کویسچن نمبر 27، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا صبح کے وقت کی۔ اس سے نیکسٹ ہے کہ یہ پیراگراف دیا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس پیراگراف کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، جیسے کہ چاند کا سفر انسانی طریقہ ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ یہ وہ خواب تھا جو انسان نے صدیوں تک دیکھا، لیکن 20ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ اس طرح آپ نے یہ سارا پیراگراف ریڈ کرنا ہے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ یہ کویسچن ہے، چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان تھے۔ اس کا آنسر آئے گا بی والا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 29، چاند کا سفر ممکن ہوا۔ اس کا آنسر آئے گا یہ بی والا 1969۔ دیکھیں جب آپ اس پیراگراف کو صحیح طرح ریڈ کریں گے، اس میں سے آپ کو کویسچن مل جائیں گے۔ فرسٹ والے کا یہ آنسر تھا، سیکنڈ والے کا یہ آنسر، اس طرح یہ تھرڈ والا ہے چاند پر جانے کا ایک مقصد تھا۔ اس کا آنسر آئے گا اے والا رہائش کے امکانات کا جائزہ۔ کویسچن نمبر 31، اس کا آنسر آئے گا بی والا جدید راکٹ اور خلائی جہاز۔ کویسچن نمبر 32، اس کا آنسر آئے گا سی والا چاند کا سفر۔ اس سے نیکسٹ ماضی بعید کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا اے والا آمنہ چڑیا گھر گئی تھی۔ کویسچن نمبر 2، اس کا آنسر آئے گا سی والا القابات۔ کویسچن نمبر 3، اس کا آنسر آئے گا بی والا کسی شمار میں نہیں۔ کویسچن نمبر 4، اس کا آنسر آئے گا یہ سی والا۔ کویسچن نمبر 5، اس کا آنسر آئے گا اے والا۔ کویسچن نمبر 6، اس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا دن رات۔ کویسچن نمبر 7،
اس کا آنسر آئے گا سی والا دادی جان نے تحفہ دیا۔ کویسچن نمبر 8 اس کا آنسر آئے گا ڈی والا علی آیا اور کھیل شروع ہو گیا۔ کویسچن نمبر 9 اس کا آنسر آئے گا ڈی والا پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھال لو۔ کویسچن نمبر 10 کا آنسر آئے گا سی والا۔ کویسچن نمبر 11 اس کا آنسر آئے گا ڈی والا اسکول میں اساتذہ طالب علموں کو پڑھاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 12 اس کا آنسر آئے گا یہ بی والا علی آج اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 13 سابقہ نیک سے بننے والے درست الفاظ والی فہرست ہے۔ اس کا آنسر آئے گا بی والا نیک نام، نیک سیرت، نیک وقت۔ کویسچن نمبر 14 مونس غیر حقیقی کی مثال ہے۔ اس کا آنسر آئے گا بی والا رات۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 15 حرف ندا کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا بی والا جناب یہاں تشریف رکھیے۔ کویسچن نمبر 16 واوین کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا اے والا کتاب میں لکھا تھا ایمانداری بہترین پالیسی ہے۔ کویسچن نمبر 17 اس کا آنسر آئے گا اے والا۔ کویسچن نمبر 18 اس کا آنسر آئے گا یہ سی والا۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 19 مترادف الفاظ پر مشتمل جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا بی والا ہمیں غریب اور مفلس لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کویسچن نمبر 20 اس کا آنسر آئے گا اے والا یہ خبر سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 21 جس کا آنسر آئے گا سی والا شام اور غروب آفتاب کا۔ کویسچن نمبر 22 جس کا آنسر آئے گا بی والا فعل کرپشن معاشرہ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 23 جس کا آنسر آئے گا سی والا مکئی کا بھٹا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 24 جس کا آنسر آئے گا ڈی والا بچوں کی تربیت اور رہنمائی۔ کویسچن نمبر 25 سیلابی صورتحال میں لوگوں کو چاہیے کہ فوراً محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ کویسچن نمبر 26 کا آنسر آئے گا اے والا۔ کویسچن نمبر 27 اس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا۔ اس سے نیکسٹ یہ پیراگراف ہے راشد منہاج 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے یعنی کہ 17 فروری 1951۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کچھ عرصہ راولپنڈی میں مقیم رہے اور تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یہ سارا پیراگراف ریڈ کریں گے تو یہ کویسچن نمبر 28 ہے راشد منہاج نے شروع کی تعلیم حاصل کی لاہور سے، کیونکہ یہ دیکھیے ابھی یہ پڑھا ہے آپ کی ابتدائی تعلیم شروع کی تعلیم لاہور سے ہے۔ تو آپ پیراگراف ریڈ کریں گے تو یہ کویسچن آپ کو انہی میں سے مل جائیں گے ان کے آنسر۔ کویسچن نمبر 29 کا آنسر آئے گا سی والا پسندیدہ کام۔ کویسچن نمبر 30 اس کا آنسر آئے گا اے والا تربیتی پرواز کے لیے۔ کویسچن نمبر 31 اس کا آنسر آئے گا ڈی والا تربیت کی تکمیل کے بعد۔ کویسچن نمبر 32 اس کا آنسر آئے گا بی والا راشد منہاج۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 1 فعل ماضی قریب پر مشتمل جملہ ہے۔ اس کا آنسر آئے گا اے والا اکرم بازار گیا ہے۔ کویسچن نمبر 2 لفظ خبر کی درست جمع الجمع ہے اخبارات سی والا۔ کویسچن نمبر 3 کا آنسر آئے گا بی والا امتحان سر پر آ گیا ہے۔ کویسچن نمبر 4 کا آنسر آئے گا سی۔ کویسچن نمبر 5 اس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا شخصی۔ کویسچن نمبر 6 کا آنسر آئے گا سی والا مرد عورت۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 7 جس کا آنسر آئے گا سی والا دادا جان نے تحفہ دیا۔ کویسچن نمبر 8 اس کا آنسر آئے گا بی والا علی اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 9 جس کا آنسر آئے گا اے والا استعارہ۔ کویسچن نمبر 10 اس کا آنسر آئے گا بی والا بہن نے اپنی کاپی مجھ سے مانگی۔ کویسچن نمبر 11 متلازم الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے۔ ڈی والا اسکول میں اساتذہ طالب علموں کو پڑھاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 12 کا آنسر آئے گا اے والا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 13 جس کا آنسر آئے گا بی والا نیک نام، نیک سیرت، نیک وقت۔ کویسچن نمبر 14 کا آنسر آئے گا بی والا درخت۔ کویسچن نمبر 15 حرف ندا کے استعمال والا جملہ ہے۔ بی والا اے اللہ ہم پر رحمت فرما۔ کویسچن نمبر 16 واوین کے استعمال والا جملہ ہے۔ ڈی والا نانا جان نے ہمیں نصیحت کی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کویسچن نمبر 17 اس کا آنسر آئے گا اے والا کابل بہت قابل لوگوں کا شہر ہے۔ کویسچن نمبر 18 کا آنسر آئے گا سی والا۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 19 مترادف الفاظ پر مشتمل جملہ ہے۔ ڈی والا استاد کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے۔ کویسچن نمبر 20 ہائے میری کتاب کھو گئی اس جملے میں استعمال ہوا ہے۔ بی والا حرف تعصب۔ کویسچن نمبر 21 اس کا آنسر آئے گا سی والا۔ کویسچن نمبر 22 اس کا آنسر آئے گا یہ سی والا۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 23 جس کا آنسر آئے گا ڈی والا فٹ بال۔ کویسچن نمبر 24 بچوں کی پرورش کے حوالے سے والدین کا مثبت کردار ہوگا۔ ڈی والا بچوں کی تربیت اور رہنمائی۔ کویسچن نمبر 25 کوئی مشکوک شے دیکھنے پر ہمیں چاہیے کہ فوراً پولیس کو آگاہ کریں۔ کویسچن نمبر 26 کا آنسر آئے گا اے والا جنگلات کا تحفظ۔ کویسچن نمبر 27 اس کا آنسر آئے گا ڈی والا۔
اب اس سے نیکسٹ یہ پیراگراف، پاکستان میں بہار کا موسم قابل دید ہے، اس موسم میں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رنگوں کی بہار آ گئی۔ یہ سارا پیراگراف ریڈ کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ پھر اس کے کویسچن، دی گئی عبارت کے مطابق پھولوں کا موسم ہے بہار، کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان میں بہار کا موسم قابل دید تھا تو بہار آئے گا۔ کویسچن نمبر 26، عبارت کے مطابق پھولوں کا میلہ منعقد ہوتا ہے ڈی والا اسلام آباد میں۔ کویسچن نمبر 30، موسم بہار کو منسوب کیا جاتا ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا آزادی سے۔ کویسچن نمبر 31، عبارت کے مطابق موسم بہار میں عیاں ہوتا ہے ڈی والا حسن و جمال۔ کویسچن نمبر 32 کا آنسر آئے گا بی والا میلہ بہار۔ یہ تھی اس کی آبجیکٹیو۔ اب اس کا سبجیکٹیو پارٹ یعنی کہ اسینشیا سٹارٹ کرتے ہیں، جس کا کویسچن ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کریے، کہ جو اشعار دیے جائیں گے ان کی تشریح کرنی ہے، اور ان کی تشریح کے ساتھ ساتھ وہ اشعار کس نظم میں ہیں اس نظم کا نام بھی لکھنا ہے، اور اس کا جو شاعر ہے اس کا نام بھی لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر کہ یہ جو ان سے اشعار ہیں، کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب اس کا آپ نے دیکھنا ہے کس نظم سے ہے، پھر یہ شاعر جو ان سے ہیں ان کا شاعر کا نام لکھنا ہے، پھر ان کی تشریح میں آئے گا شاعر ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی خواہش کو ظاہر کریں یا اس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد بھی کریں مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ سارا آئے گی تشریح اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک فرسٹ والے شعر کی، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک سیکنڈ والے شعر کی۔ اب اس سے نیکسٹ یہ بھی شعر آ سکتا ہے، تی قحط سے پائمال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت، اے صاحب و قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ اس کی تشریح میں آئے گی، یہ شعر نمبر 1 کی تشریح ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، پھر شعر نمبر 2 کی تشریح ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس نظم کا جو شاعر ہے اس کا نام بھی لکھنا ہے اور نظم کا نام بھی لکھنا ہے۔ پھر اس سے نیکسٹ، ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، نہ چیز ہوں میں غریب قطرہ، کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ اس کی تشریح آئے گی، جو پہلا شعر ہے اس کی تشریح یہاں سے لے کر یہاں تک، جو دوسرا شعر ہے اس کی تشریح آئے گی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے وقت کی پابندی کے عنوان پر 250 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے، یعنی کہ مضمون آئے گا وہ یا تو وقت کی پابندی ہو سکتا ہے، وقت کی پابندی کا مضمون آپ کے پاس آیا تو آپ وہ کر لیں، نہیں تو یہ ہے اس کا آنسر، دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے مگر وقت کی نہیں۔ یہ سارا آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ آپ نے ابھی تک اگر درود ابراہیم نہیں پڑھا تو ویڈیو کو سٹاپ کر کے درود ابراہیم پڑھیں۔ اب اس سے نیکسٹ والا کویسچن ہے جنگلات کے فوائد، کہ اس عنوان پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے۔ پہلے تھا وقت کی پابندی، اب ہے دوسرا امپورٹنٹ مضمون جنگلات کے فوائد۔ اس کا جو سے آنسر یہ ہے، جنگلات کسی بھی ملک کے قدرتی وسائل میں اہم ترین حیثیت رکھتے ہیں، یہ زمین کے حسن کو بڑھاتے ہیں اور ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جنگلات کے فوائد بے شمار ہے، یہ سارا جو سے اس کا آنسر آئے گا مضمون کا یہاں سے یہاں تک۔ اس سے نیکسٹ ایک اور مضمون جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کتابوں کی اہمیت کے عنوان پر مضمون لکھنا ہے، تو اس کا مضمون کا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مضمون ہے کتابوں کی اہمیت۔ اس ٹاپک پر اگر آپ کا پاس آیا تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے بائی کے نام خط، 3 مضمون آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اب جو سا خط بائی کے نام، جس میں اسے اپنی امتحانی کارکردگی سے متعلق بتائیں، کہ بھائی کے نام خط ہے جس میں آپ ان کو اپنے امتحان کی کارکردگی کے بارے میں بتائیں گے، تو اس کا آنسر امتحانی کمرہ، یہاں پر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، تاریخ۔ پیارے بھائی جان السلام علیکم، ابھی ابھی آپ کا خط ملا، آپ نے میرے امتحانات کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے شمشاہی امتحان کی نسبت نماہی امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے ہیں۔ ریاضی، انگریزی، اسلامیات، اردو اور جغرافیہ میں نے بہت اچھی کارکردگی ظاہر کی ہے، جبکہ عربی اور تاریخ میں میرے نمبر کچھ کم ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو میں نے 70% نمبر حاصل کیے ہیں اور اپنی جماعت میں نمایاں درجہ حاصل نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ سالانہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرتے ہوئے نمایاں پوزیشن حاصل کر کے دکھاؤں گا۔ سب آپ میرے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ وعلیکم السلام، آپ کا بھائی الف بے جیم۔ اب اس سے نیکسٹ دوست کے نام خط لکھنا ہے جس میں آپ اسے میلے میں شرکت کی دعوت دیں، تو اس کا آنسر جو ہے امتحانی مرکز، یہاں پہ تاریخ لکھنی ہے۔ پیارے دوست السلام علیکم، مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔
مجھے آپ کو یہ خوشخبری دینی ہے کہ ہمارے گاؤں میں موسم گرما کی مناسبت سے ایک میلہ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم سب دوست مل کر اکٹھے ہوں۔ یہ سارا جون سا اس کا آنسر آئے گا یہاں سے یہاں تک۔ اب یہاں پہ یہ امتحانی مرکز جون سا ہے یہ نہیں آئے گا۔ اب اس سے نیکسٹ جون سا ہے بڑے بھائی کے نام خط لکھ کر انہیں ملازمت ملنے پر مبارکباد دے۔ تو اس کا آنسر امتحانی مرکز یہاں پہ طریق محترم بڑے بھائی جان السلام علیکم، ابھی ابھی آپ کا خط پڑھا، امی جان کو سنایا، ابا جان نے بھی پڑھا، سب بہت خوش ہوئے یہ جان کر، تو ہماری خوشی کوئی انتہا نہ رہی کہ آپ کو پاک فوج میں ملازمت مل گئی۔ یہ سارا جون سے اس کا آنسر آئے گا یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کسان اور اس کے بیٹے کے عنوان سے کہانی تحریر کر دے، یعنی کہ کہانی لکھنی ہے جس کا عنوان ہے کسان اور اس کے بیٹے۔ یہ کسان اور اس کے چار بیٹے، یہاں سے لے کر ایک گاؤں میں ایک کسان اپنے چار بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا لیکن اس کی زندگی میں مالی مشکلات تھی۔ یہ سارا ہے کہ اس کا آنسر یہاں تک، اور نتیجہ ہے اتفاق میں برکت ہے۔ اس سے نیکسٹ ایماندار لکڑ ہارا، اس عنوان پر کہانی لکھنی ہے۔ ایماندار لکڑ ہارا، تو اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ کسی گاؤں میں ایک ایماندار اور نیک لکڑ ہارا تھا، وہ سخت محنت کرتا اور لکڑی بیچ کر اپنا پیٹ پالتا۔ اگر آپ نے پہلے کی ہوئی ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کا اخلاقی سبق یعنی کہ نتیجہ ایمانداری کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اس سے نیکسٹ سونے کے انڈے دینے والی مرغی، اس عنوان پر کہانی لکھنی ہے۔ تین مضمون بتائے ہیں، تین خط، اور یہ تیسری جو سی کہانی ہے اس عنوان پر کہانی، تو یہ ہے اس کا سونے کے انڈے دینے والی مرغی۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام حسان تھا۔ حسان بہت محنتی اور ایماندار شخص تھا، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں خوشی اور سکون کی کمی تھی۔ یہ سارا آئے گا اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک، اور اس کا اخلاقی نتیجہ لالچ بری بلا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ نثر پارہ کو غور سے سنیں اور پوچھے جانے والے سوالات کے زبانی جواب دیں، یعنی کہ آپ کا جو کلاس ٹیچر ہے وہ آپ کو کچھ پیراگراف سنائے گا، کوئی نثر یا کوئی نظم، آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ جو آپ سے کویسچن پوچھے جائیں گے ان کا آپ نے جواب دینا ہے، یعنی کہ کچھ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ اگر کوئی چیز سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کتنے کو بیٹھتے اس سے ریلیٹڈ اگر کویسچن کیے جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایگزامپل کہ یہ جو سی آپ کی ٹیچر آپ کو سنائے گی، یہ واقعہ یرموک کے میدان جنگ میں 3 زخمی مسلمانوں کی قربانیوں کا مظہر ہے۔ جب ایک زخمی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کی پیاس کو اپنی پیاس پر ترجیح دیتا ہے، اور پانی پلانے سے والے سے کہتا ہے کہ پہلے دوسرے زخمی کو پانی پلایا جائے۔ اسی طرح دوسرا زخمی بھی اپنی پیاس پر تیسرے بھائی کی پیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ سارا جو سا پیراگراف ہے یہ سنایا گیا ہے مثال کے طور پر۔ پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن کیے جائیں گے، لڑائی کس مقام پر لڑی جا رہی تھی؟ تو فرسٹ والا جون سا ہے اس کا یہ دیکھیں، یہ واقعہ یرموک کے میدان جنگ میں، تو اس کا آنسر لکھیں گے لڑائی یرموک کے میدان میں لڑی جا رہی تھی۔ یہ سیکنڈ والا کون سے زخمی نے پہلے پانی پیا؟ کسی بھی زخمی نے پانی نہیں پیا، یہ دوسرے والے کا جواب۔ اس پیراگراف کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تیسرا، تو یہ تیسرے اس کا جواب ہے۔ اس پیراگراف کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی ضروریات کو ذاتی ضروریات پر ترجیح دینی چاہیے اور اثار اور قربانی کے جذبے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب اس پیراگراف سے ریلیٹڈ یہ بھی کویشچن ہو سکتے ہیں، پانی پلانے والے کتنے زخمیوں کے پاس گیا؟ تو بھی دیکھا ہے کہ 3، تو اس کا آنسر آئے گا پانی پلانے والا 3 زخمیوں کے پاس گیا۔ سیکنڈ والا یہ کویشچن، سب سے پہلے کون سے زخمی نے جام شہادت نوش کیا؟ سب سے پہلے تیسرے زخمی نے جام شہادت نوش کیا، یہ ہے اس کا جواب دوسرے کا۔ تیسرا، اس پیراگراف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ تیسرے والے کا آنسر، اس پیراگراف سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ضروریات کا اپنی ضروریات سے بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر یہ بھی پیراگراف ہو سکتا ہے، سب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میخیں تلاش کر رہے تھے اور چاچا چھکن سیڑھی پر کھڑے بڑبڑا رہے تھے۔ 10 آنکھیں ہیں کسی کو کیل نظر نہیں آ رہا، میں ہوتا تو کئی مرتبہ ڈھونڈ چکا ہوتا۔ یہ سارا پیراگراف سنایا جائے گا۔ پھر اس سے ریلیٹڈ یہ فرسٹ والا کویشچن ہے، گھر والے میخیں کیسے تلاش کر رہے تھے؟ اس کا آنسر، گھر والے میخیں گھٹنوں کے بل تلاش کر رہے تھے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب گھٹنوں کے بل۔ یہ ہے کویشچن نمبر 2، سیڑھی پر کون کھڑا تھا؟ سیڑھی پر چاچا چھکن کھڑے تھے، یہ ہے، اور چاچا چھکن سیڑھی پر کھڑے بڑبڑا رہے تھے۔ تو پیراگراف اگر آپ صحیح سنیں گے تو آپ کو اس کے آنسر خود بخود مائنڈ میں آ جائیں گے۔ تیسرا ہے، چاچا چھکن نے میہو کو کس سے ضرب لگائی؟ چاچا چھکن نے میہو کو ہتھوڑے سے ضرب لگائی۔ پھر اس سے ریلیٹڈ تصویر لگانے کے لیے چاچا چھکن کو کون مشورے دے رہا تھا؟ تو اس کا آنسر آئے گا یہ فرسٹ والے کا یہ والا۔ یہ جو سیکنڈ والا ہے اس کا جواب آئے گا یہ والا، اور تھرڈ والا تصویر لگانے کے لیے جگہ کیوں قابل نہ رہی؟ چاچا چھکن نے اتنی زور سے ہتھوڑے کی ضرب لگائی کہ کیل اور ہتھوڑا دیوار کے اندر ہی گھس گیا۔
اب اس سے نیکسٹ یہ پیراگراف ہے، رات ہونے والی تھی، تمام بچے نیند اور بھوک سے بے حال کھڑے تھے۔ چاچا ایک مرتبہ پھر نئے جذبے کے ساتھ تصویر لگانے سیڑھی پر چڑھ گئے، نئے سرے سے جگہ تلاش کی، فاصلہ ماپا گیا۔ یہ سارا پیراگراف سنایا جائے گا، پھر سے ریلیٹڈ یہ فرسٹ والا کویسچن، یہ سیکنڈ والا کویسچن اور یہ تھرڈ والا کویسچن ہے۔ بھوک سے نڈھال کون کھڑے تھے؟ تو یہ فرسٹ والے کا آنسر ہے، بچے بھوک سے نڈھال کھڑے تھے۔ تصویر لگانے سے دیوار کی حالت کیسی حالت ہو گئی؟ یہ ہے سیکنڈ والے کا جواب، دیوار پر جیسے نشانہ بازی کی گئی ہو۔ اور تھرڈ والے کا یہ والا آنسر ہے اس کا۔ اس سے نیکسٹ یہ کویسچن نمبر 1، کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 3۔ کویسچن نمبر 1، چاچا چھکن سیڑھی سے اترے تو گڈو نے چیخ کیوں ماری؟ یہ ہے فرسٹ والے کا آنسر، اس کے پاؤں پر چاچا چھکن کا پاؤں آ گیا۔ یہ سیکنڈ والا کویسچن ہے اور اس کا آنسر یہ ہے، گڈو کے چیخ مارنے کی وجہ سے۔ اور تصویر لگانے کے دوران گھر والوں کی کیا حالت تھی؟ یہ ہے اس کا جواب، تمام گھر والے نیند میں جھوم رہے تھے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، شجر کاری ہماری زندگی اور ماحول کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ یہ پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سنایا جائے گا۔ پھر اس سے شجر کاری سے کیا مراد ہے؟ تو فرسٹ والے کا آنسر آئے گا یہ والا۔ یہ سیکنڈ والا کویسچن ہے جس کا آنسر آئے گا یہ والا، اور جو تھرڈ والا کویسچن ہے اس کا آنسر آئے گا یہ والا۔ پھر اس سے نیکسٹ یہ فرسٹ والا کویسچن ہے، یہ سیکنڈ والا اور یہ تھرڈ والا۔ ان کے آنسر ڈاؤن سے ہیں، فرسٹ والے کا یہ آنسر ہے، سیکنڈ والے کا یہ آنسر اور جو تھرڈ والا اس کا یہ آنسر ہے۔ اگر آپ کو ان گیس پیپر سے فائدہ ہو رہا ہے، اچھی تیاری ہو رہی ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اب اس سے نیکسٹ والا کویسچن ہے، درج ذیل نثر پاروں کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں۔ کہ ریڈنگ سنی جائے گی آپ سے، آپ کی ٹیچر آپ کو ایک پیراگراف دے گی، آپ نے اس کو اچھے تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پیراگراف ہو سکتا ہے کہ پہلی کرنیں آسمان کو نرم سنہری رنگوں میں رنگ رہی تھی، فضا میں ہلکی سی خنکی تھی جو رات کے جانے کی علامت تھی، پرندے اپنی محسوس چہچہاہٹ میں مصروف تھے۔ اس طرح یہ سارا پیراگراف جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے۔ اور پیراگراف یہ ایگزامپل دی ہے، یہ ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے، خطرناک فضائی آلودگی ہے جو دھوئیں، گرد و غبار اور دھند کے ملنے سے بنتی ہے۔ یہ عام طور پر صنعتی علاقوں اور بڑے شہروں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ساری اس پیرا کی ریڈنگ کر کے سنانی ہے۔ پھر یہ ریڈنگ ہے یہ بھی پیرا ہو سکتا ہے، وائرل بیماری ہے جو خاص قسم کے مچھر ایڈجیز کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ مچھر عام طور پر کھڑے پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور زیادہ تر صبح اور شام کے وقت کاٹتے ہیں۔ یہ سارا پیراگراف ہے آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ یہاں تک تھے گیس پیپر اردو کے۔ اللہ حافظ۔